اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من طیبات ما رزقناکم واعملوا صالحا، اے میرے پیغمبروں، رسل کہا، رسولوں، میرے پیغمبروں، میرے رسولوں، کلوا من طیبات ما رزقناکم واعملوا صالحا، حلال مال کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ حکم نبیوں کو ہے، حقیقت میں حکم امتیوں کو ہے۔ حرام مال نہیں کھاؤ، حلال مال کھاؤ اور عبادت کرو۔ ہمارے علماء نے، مفسرین نے فرمایا، اللہ رب العزت نے آیت کے اس حصے میں دو باتیں ارشاد فرمائی۔ نمبر ایک حلال کھاؤ، نمبر دو نیک عمل کرو۔ علماء فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ نیک عمل کا تعلق وہ حلال مال سے ہے۔ اللہ توفیق اس کو دیتا ہے نیک عمل کا جو حلال کمائی کرتا ہو، جو حلال کھاتا ہو، حرام نہ کھاتا ہو، اس کو اللہ توفیق دیتا ہے عبادت کرنے کی، ورنہ حرام مال سے توفیق اللہ چھین لیتا ہے۔ آج ہے نا ہزاروں لوگ دل چاہتے ہیں سجدے کرے، نماز نصیب نہیں ہوتی، دل چاہتا ہے قرآن پڑھے، نماز قرآن تلاوت نصیب نہیں، دل چاہتا ہے حج کرو، توفیق نہیں، پیسے موجود ہے، گاڑیاں موجود ہے، دنیا کی آسائش موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، کبھی کعبے کا دیدار نصیب نہیں ہوا ہے۔ جناب سب کچھ موجود ہے، سجدوں کی توفیق نہیں ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود تلاوت کی توفیق نصیب نہیں ہے۔ اس کا وجہ یہ ہے مال حلال ہو تو پھر توفیق ملتا ہے، مال میں گڑبڑ ہو، مال حرام کی ہو تو پھر اللہ توفیق چھین لیتا ہے۔ امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے محدث گزرے، عجیب خوبصورت روایت نقل کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے روز اللہ کچھ لوگوں کو بلائیں گے، ان کا حساب و کتاب کا عمل شروع ہوگا، ان کے پاس اتنا عمل ہوگا جیسے پہاڑ جتنا عمل ہوں گے، نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، زکوٰۃ بھی ہوں گے، صدقات بھی ہوں گے، حج بھی ہوں گے، طواف بھی ہوں گے، عمرے بھی ہوں گے، صدقات بھی ہوں گے، لوگوں کے ساتھ اچھائی، یہ سارے اعمال ہوں گے پہاڑ جتنے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے سارے اعمال اڑا دیے جائیں گے، خوابوں کی طرح بکھیر دیے جائیں گے، ہواؤں میں ذرے ذرے کر دیے جائیں گے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں جو نمازی بھی ہے، جو دیندار بھی ہے، روزے رکھنے والے بھی ہے، حاجی بھی ہے، طواف کرنے والے بھی ہے؟ حضرت نبی پاک نے فرمایا یہ میرے امت کا وہ طبقہ ہوگا جو سب کچھ تو کرتے ہوں گے لیکن حرام کمائی سے کرتے ہوں گے، کمائی حرام ہوگی۔ میرے بھائی کمائی جب حرام ہوگی یہ لمبی لمبی سجدے ہوا میں اڑ جائیں گے، حرام کمائی ہوگی تو پھر یہ طواف کا دوڑنا فضول، حرام کمائی ہوگی پھر لوگوں کے ساتھ اچھائی فضول، اور معذرت کے ساتھ اگر کمائی حرام کی ہو تو پھر جامع مسجدیں بھی کوئی کام نہیں دیں گی۔ حرام کمائی سے بننے والی مسجد لاکھ مرتبہ اس میں لوگ نمازیں پڑھے، قرآن پڑھے، تلاوت کرے، ذکر اذکار کرے، سجدے کرے، سب کچھ کر لے، لیکن اگر کمائی حرام کی ہے یہ چمکتی دھمکتی مسجد بھی کسی کام کی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو لوگ جھوٹ کے ساتھ، خیانت کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ، فراڈ کے ساتھ، عیب چھپا کر کے لوگوں کے ساتھ کاروبار کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، یہ سارے حرام کی آمدن ہے، یہ سارے حرام کے ذرائع ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے لوگ، حرام مال سے بچنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ لوگو تقوادار بننا چاہتے ہو، لوگو نیک بننا چاہتے ہو، سعی مسلمان بننا چاہتے ہو، بزرگ بننا چاہتے ہو، تلاوت ذکر اذکار کرنے والے بننا چاہتے ہو، اللہ کے نبی نے فارمولہ دے دیا، اللہ کے نبی نے راہ دے دی، طریقہ بتا دیا، اتق المحارم، حرام کو چھوڑو اللہ تمہیں نیک بنا دے گا، حرام کو چھوڑو سجدوں میں عبادت میں مزہ آئے گا، حرام کو چھوڑو قرآن کی تلاوت میں عشق آئے گا، حرام کو چھوڑو سجدوں میں اللہ کا دیدار ہوگا، نبی مصطفیٰ کا دیدار تمہیں نصیب ہوگا۔